بھائی دیکھو، میں آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بھائی نے زبردستی ہی مجھے پکڑ لیا تھا اور میرے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نازش ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے، ہم 2 بھائی بہن، اور میری امی اور میرے ابو اس دنیا میں نہیں تھے۔ ہماری رہائش راولپنڈی کی ہے، ہمارے پاس کافی پیسہ تھا، میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اب میرے ابو نے اپنے جانے کے بعد ہمارے لیے کافی جائیداد چھوڑی تھی، جو میرے بھائی خود لے کر بیٹھ گئے تھے اور اس کے اوپر عیاشی کرنے لگے تھے۔ میرے بھائی کا نام جاوید ہے، میرا بھائی جاوید 18 سال کا ہے، میرا ہم عمر ہی ہے، کیونکہ ہم دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میری امی کے پاس کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ ہم 2 بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں بہت خوبصورت تھی اور میری خوبصورتی ایسی تھی کہ کافی لڑکے میرے اوپر جان نشاور کرتے تھے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن امی ابھی میری شادی نہیں کر رہی تھی، حالانکہ مجھے شادی کی ضرورت بھی پڑ گئی تھی۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی اور وقت سے پہلے ہی میرے جسم کے خد و خال اور میرے خوبصورتیاں ہونے لگی تھی اور میں جوان ہو گئی تھی۔ میں جب 15 سال کی تھی تو تب ہی مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے جسم میں مختلف تبدیلیاں ہونے لگی ہیں اور میں اب جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہوں۔ مجھے سرخ پانی بھی آنے لگا تھا، جو میں دیکھتی تو کافی خوش ہو جاتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اب میں شادی کے قابل ہو گئی ہوں، لیکن 15 سال کی عمر میں کوئی بھی لڑکی کی شادی نہیں کرتا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب امی جلدی ہی مجھے اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ میرا بھائی جاوید میرے ساتھ کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری مخالفت کرتا، حالانکہ ہم دونوں سگے بہن بھائی ہی تھے۔ ابو کے جانے کے بعد بھائی نے گھر کو تو سنبھال لیا تھا، امی کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھتے تھے، لیکن ایسا تھا کہ میرے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ میرے ساتھ اختلافات رکھتے۔ میرے مخالفت کر دی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جاوید بھائی کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی اور اسے پھر خوش کر دوں گی۔ جاوید بھائی اب میرے لیے کافی اچھے تحفے لانے لگے تھے اور کچھ دنوں سے وہ میرے قریب رہنے لگے تھے، کیونکہ میں اب جوان ہو چکی تھی اور 18 سال کی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ تو امی نے بولا تھا کہ جاوید بھائی کو اپنی بہن کا خیال کیا کرو، تمہارے ابو تو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اس کا تمہارے علاوہ کون ہے؟ وہ تمہارا اتنا خیال کرتی ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کا خیال کرو۔ اب جاوید بھائی بھی مجھے کچھ اچھا سمجھنے لگے تھے، میرے لیے باہر سے اچھے تحفے لاتے اور میرا کافی خیال کرتے تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے بھائی جاوید کو خوش کر دوں گی اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ میرا بھائی جاوید رات کو امی کے کمرے میں جاتا اور کافی دیر بعد چیت کرتا رہتا تھا۔ میں جلدی ہی اپنے کمرے میں آ کر سو جاتی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جاوید بھائی کے ساتھ رات کو گپ شپ لگایا کروں گی۔ اب جاوید بھائی کے کمرے میں رات کو چلی جاتی تھی، میں ان کے کمرے میں جاتی تو وہ موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ مجھے وہ آوازیں غلط سی لگتی تھیں، لیکن میں نے ان کو کبھی بھی روکا نہیں تھا۔ میں جب جاوید بھائی کے کمرے میں جاتی تو وہ موبائل کو بند کر دیتے اور پھر گیم کھیلنے لگتے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جاوید بھائی کو دیکھوں گی کہ وہ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ تجسس ست ہونے لگا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی کپڑوں کے بغیر لڑکی ہے اور لڑکے کے ساتھ کچھ کرتی ہے، جو میں موبائل میں دیکھ چکی تھی۔ تو ایسا مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور جاوید بھائی کیا دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جاوید بھائی کو اوپر سے پکڑوں گی۔ ایک دن جاوید بھائی گھر میں ہی تھے، وہ نہانے چلے گئے تھے، ان کے موبائل ان کے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں جاوید بھائی کا موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی، کیونکہ جاوید بھائی جب نہانے جاتے انہیں نہاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ آج جاوید بھائی کا موبائل چیک کروں گی اور دیکھوں گی کہ اس کے موبائل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے موبائل کھول کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، میرے لیے وہ بہت خوبصورت چیز تھی۔ میں نے جب دیکھا تو وہی فلمیں موبائل میں چل رہی تھیں
اور بہت خوبصورت تھیں۔ اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے تھے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اب میں یہ سب کر جاؤں گی، کیونکہ اب میرا بھی گزارا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ میں اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے جاوید بھائی کا سارا موبائل دیکھا، وہ ساری فلمیں دیکھ لی تھیں۔ اب وہ فلمیں دیکھنے کے بعد وہی منظر، وہی سیم گیم جو موبائل میں کھیل رہے تھے، وہ لڑکا لڑکی آپس میں کھیل رہی تھی، میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی یہ جاوید بھائی کے ساتھ کروں گی اور سکون لے لوں گی۔ پھر وہی ہوا تھا، جاوید بھائی جلدی سے میرے کمرے میں آ گئے تھے اور میرے سے موبائل چھین لیا تھا۔ میں وہی فلمیں دیکھ رہی تھی۔ فلم دیکھنے کے بعد میں نے جاوید بھائی کو بولا تھا، جاوید بھائی آپ یہ سب دیکھتے ہو، آپ کتنے گندے ہو۔ جاوید بھائی بھی کہنے لگا تھا، باجی نازش میں کیا کروں، بس شادی کی عمر ہو گئی ہے، کوئی لڑکی مل نہیں رہی، تو میں یہ کیسے مینیج کروں۔ تو میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جاوید بھائی کی خواہش کو پورا کر دوں گی اور اسے کافی خوش کروں گی۔ تو جاوید بھائی اب مجھے راضی کرنے لگے تھے اور میرے ساتھ محبت کرنے لگے تھے۔ میں بھی ان کا ساتھ دینے لگی تھی اور ان کو کافی خوش کر بیٹھی تھی۔ اب وہ میرے دیوانے تھے اور میں عادی ہو گئی تھی۔ جب بھی انہیں موقع ملتا وہ میرے قریب جاتے، میں ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتی اور ان کو کافی راضی کر دیتی تھی۔ جاوید بھائی اپنے سے کافی سکون لیتے اور مجھے اپنا عادی کر چکے تھے۔ میں بھی ان کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی ضروریات میں گھر میں ہی پوری ہوتی رہیں گی، وہ کافی خوش ہو جائیں گے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔